سورہ مائدہ اس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب یہ فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ پاک نے انہیں نجات عطا فرما دی اور مصر پر جہاں فرعون کا اقتدار تھا اللہ پاک نے انہیں دوبارہ سے وہاں حکومت دے دی، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ آپ کا اصل وطن ہے شام، اس کو عمالقہ جو ایک ظالم جابر بادشاہ تھا جس نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، کہ اس کے تسلط سے اپنے اصل وطن کو شام کو بیت المقدس کو آزاد کروائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلے جہاد کی نیت سے۔ جب اپنے علاقے سے نکلے تو ایک جگہ پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کی قوم کے 12 قبائل تھے، ان کے 12 سردار تھے، انہیں بھیجا کہ آپ ذرا حالات کا جائزہ لے کر کے آئیں۔ یہ جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک ہی آدمی نے ان 12 لوگوں کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ پہلے تو وہ یہ مشورہ کرنے لگے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، انہیں خوف زدہ کر دیا جائے، ڈرا دھمکا کر کے انہیں واپس کر دیا جائے۔ اور وہ لوگ طاقت میں تھے، قوت میں تھے، تو جب یہ واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ان کی طاقت کا، قوت کا ذکر کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ پاک نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے ہم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ آپ ایک دفعہ وہاں شام میں داخل ہوں تو آپ کے داخل ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیں گے، وہ شکست کھا جائیں گے، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ غلبہ ہمارا ہوگا۔ لیکن یہ اتنے خوف زدہ ہو گئے، کہا کہ ہم میں تو بالکل ہے ہی نہیں، ہمت نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا تم ایک کام کرو کہ آپ یہ بات جو آپ دیکھ کے آئے ہیں اپنے لوگوں میں ظاہر نہ کرو، ان کو تو نکلنے دو۔ تو خیر حضرت سے تو یہ کہا، لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے دوست احباب میں حلقے میں یہ بات بتلا دی۔ جب یہ بات بتلا دی تو اب وہ ظاہر ہے بات چھپی تو نہ رہتی، تو وہ پورے اس میں 12 خاندانوں میں اور پورے لشکر میں یہ بات پھیل گئی۔ جب پھیل گئی تو وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے، رونے لگے، کہا کہ اس سے اچھا ہوتا ہم وہیں مر جاتے، آپ ہمیں وہاں لے جا کر کے ان سے مروانا چاہتے ہیں۔ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے اور رونے لگے اور گھبرا گئے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کر کے لڑ لیں، ہمارے بس میں نہیں۔ دو لوگ، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرا حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کے نبی تھے۔ اس کے ساتھ 2 لوگ اور تھے، ایک حضرت یوشع بن نون جنہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت دے دی تھی،
اور ایک اور تھے، یہ بھی جو ہے ایک قوم کو سمجھا رہے تھے کہ بھئی جب اللہ پاک نے وعدہ کر لیا اور اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں یہ خبر دے دی ہے کہ ہم غالب ہوں گے، فاتح ہوں گے، تو پھر کیوں پریشان ہو رہے ہیں اور اتنے اپنے حوصلے؟ لیکن انہوں نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت دل گرفتہ ہوئے اور فرمانے لگے ربی انی لا املک نفسی واخی فافرق بیننا و بینک، اے اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی جو ہے اس کا جو ہے آپ سے وہ کرتا ہوں وعدہ، میں اس کا قدرت رکھتا ہوں، اس کے علاوہ میرے بس میں نہیں، یا اللہ پاک بس اب آپ ہی۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس قوم کے اوپر سزا مسلط کر دی کہ 40 سال تک اس جگہ انہیں محصور کر دیا، اور اس طرح سے محصور کر دیا کہ نہ کوئی ہتھ کڑی، نہ کوئی جیل، نہ کوئی حصار اور نہ کوئی دیوار، بس ایک 10 میل کا ایریا تھا جس میں یہ لوگ جو ہے محصور تھے، کوشش کے باوجود، چاہنے کے باوجود نہیں نکل سکے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 سال تک۔ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے انہیں اس جگہ اپنی نعمتیں عطا کی۔ اللہ کے نبی نے پہلے بتایا کہ دیکھیں اللہ پاک کے تمہارے اوپر کس قدر انعامات ہوئے ہیں، وہ تمہارا دشمن فرعون جو ہے یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، تمہارے اوپر ظلم و ستم ڈھاتا تھا، اللہ نے تمہیں اس کے ظلم و ستم سے نجات دی اور اس کو تمہاری آنکھوں کے سامنے مردار کیا ہے۔ تو اللہ کے وعدوں پر لیکن نہیں، تو اللہ کا کرنا۔ پھر جب یہ ہوا تو حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، ان کا انتقال ہو گیا یہیں پر۔ پھر موسیٰ 1-1.5 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون جو تھے تو وہ نبی ہوئے۔ پھر اس کے بعد آگے اور اللہ کے نبی ہوئے۔ تو پھر جو ان کی آگے اولادیں ہوئیں تو ان کے اندر جذبہ ہوا اور انہوں نے اپنے پہلے گناہوں سے توبہ اور معافی کی۔ پھر اللہ پاک نے اپنے کرم سے حضرت شمویل جن کا پہلے ہم ذکر پڑھ چکے ہیں، ان کے ذریعہ سے اللہ پاک نے ان کو دوبارہ سے جہاد کے لیے نکلے، اور اللہ پاک نے اپنے وعدے کے مطابق جیسے ہی یہ وہاں داخل ہوئے، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہیں کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا، حابیل اور قابیل۔ ان میں حضرت آدم شروع میں جب حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لائے تو اس وقت ضابطہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو ایک وقت میں اولاد ہوتی تو وہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی، اور اگلے وقت میں جو اولاد ہوتی تو وہ بیٹا اور بیٹی ہوتی۔ اب یہ جو دوسرے جو اولاد ہوتی وہ پہلے کے لیے غیر محرم ہوتے، یعنی پہلے کے لیے ان کا نکاح کرنا جائز ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قانون تھا۔ تو اللہ کا کرنا کہ حضرت حابیل جو تھے ان کے ساتھ جو ان بہن پیدا ہوئی تھی وہ قابیل کے نکاح میں جانی تھی، اور قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ حابیل کے نکاح میں آنی تھی۔ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ شکل و صورت میں اچھی تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی نہیں تھی۔ تو قابیل نے کہا کہ میں تو یہی، یعنی جو میں اپنی ہی بہن کے ساتھ، اور حضرت حابیل پر انہوں نے جو ہے ہاتھ قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک،
اگر آپ مجھے قتل بھی کرنا چاہیں گے تو میں بدلے میں آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور فرمایا کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ کون حق پر ہے کون نہیں، ہم جو ہے ایسا کرتے ہیں کہ جو حق پر ہے ہم قربانی کرتے ہیں، آپ بھی کریں میں بھی کروں گا، اگر جو حق پر ہوگا اس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ جلا دے گی، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف سے حق پر ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نے نہ جلایا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ نہ حق ہے۔ چنانچہ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو حضرت حابیل کی قربانی کو آگ نے جلا دیا، یہ اس بات کی واضح اللہ کی طرف سے نشانی تھی کہ یہ حق پر ہیں۔ لیکن وہ بھائی جو ہے تو اس نے بہرحال انہیں قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو اب یہ روئے زمین پر پہلا واقعہ ہوا قتل کا، اس سے پہلے ایسا واقعہ نہیں ہوا قتل کا۔ اب وہ پریشان کہ اس کو میں کیسے ٹھکانے لگا، کوئی سمجھ میں نہ آئے، تو اللہ پاک نے کبے کو 2 کبے بھیجے، وہ ایک کبے نے دوسرے پر حملہ کیا، اس کے پر نوچے اور اس کو مار دیا، اور مارنے کے بعد اس نے زمین کھودی اور اس میں اس کبے کو چھپا دیا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا، یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین، کہنے لگا کہ میری ہلاکت، میں تو اس کبے سے بھی کیا گزرا، اس سے بھی اتنی عقل ہے کہ اس نے اپنے مردہ ساتھی کو کس طریقے سے چھپا دیے ہے اور میں یہ بھی نہ کر سکا۔ تو پھر خیر اس نے اس طرح سے اس کو چھپایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک برے عمل کو سب سے پہلے قابیل نے سر انجام کیا اور اس نے ایک برے عمل کا آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی روئے زمین پر قتل ہوں گے ان سب کا وبال جہاں قاتلوں کو ہوگا وہاں قابیل کو بھی ہوگا۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ دین میں اگر ہو سکے تو اچھے کام کو فروغ دینا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے کسی ایسے غلط کام کو کیا جس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تو سمجھو سب کا وبال اس کے ذمے آئے گا۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، مثلا اعلان کر دیا کہ بھی اللہ کے راستے میں دیں، ٹھیک ہے، یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے راستے میں دیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا سب سے پہلے، اس نے کہا کہ بھی میں اتنا دیتا ہوں۔ اب اس کو دیکھ کر جتنے لوگ کھڑے ہوئے تو ان سب کا اجر و ثواب بھی جو پہل میں کھڑا ہو گیا اس کو ملے گا، اس لیے کہ اس نے دوسرے لوگوں کا جذبہ بڑھایا، اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگوں میں ایک جذبہ بڑھا۔ تو پتہ چلا کہ نیکی کے کاموں میں دوسروں کو جذبہ بڑھانا اور دوسروں کے لیے نمونہ بننا، اس میں باقی لوگوں کا اجر و ثواب بھی اس شخص کو ملتا ہے۔ اگلی آیات میں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اللہ پاک نے روئے زمین پر جو فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں، جو ڈکیٹی کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، ان کی سزا بیان کی ہے کہ جو لوگ روئے زمین پر امن کو تاہ و بالا کرتے ہیں اور فساد برپا کرتے پھرتے ہیں اور اسلحے کے زور کے اوپر جو ہے لوگوں کی جان مال سے کھیلتے ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور اگر ڈکیٹی کرتے ہیں تو فرمایا ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں قتل کر کاٹ دیے جائیں تاکہ دوسروں کے لیے یہ نشان عبرت بن جائیں، اور اگر توبہ کر لیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اگلی آیات میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس میں اللہ پاک نے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا بیان کی ہے
کہ اگر چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والا عورت ان کی چوری برآمد ہو جائے اور قاضی کے سامنے جا کر کے ثبوت پیش کر دیا جائے کہ بھی اس نے چوری کی ہے اور یہ دعویٰ کرنے والا ہے اور چوری ثابت ہو گئی، اب اس کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے، اور وہ اگر اس وقت قاضی کے سامنے ثابت ہونے کے بعد اگر وہ معاف بھی کرنا چاہے جس کی چوری ہوئی ہے تو اس کے معاف ہونے سے اس کی سزا معاف نہیں ہوگی بلکہ اس کا ہاتھ کٹے گا۔ یاد رکھیں، آج لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اگر ایسا کریں گے تو ہر جگہ یہی لوگ نظر آئیں گے، نہیں، بلکہ قانون کی جہاں بالادستی قائم ہو جاتی ہے، قانون کا نفاذ ہو جاتا ہے، وہاں جرائم کم ہو جاتے ہیں، جرائم کی روک تھام ہوتی ہے، اور جہاں قانون کی بالادستی نہیں ہوتی بلکہ ایسے جو جرم کرنے والے لوگ ہیں پیچھے سے ان کے لیے جو ہے سفارشوں کے ذریعہ سے ان کی سزاؤں میں معافی ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے جرائم بڑھتے ہیں اور پھر جرائم میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک ایمان والوں کو فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ یہ کیا تھا کہ اگر مدینہ سے باہر کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، اس دشمن کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی باہر سے دشمن یہودیوں پر آپ پر حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کا دفاع کریں گے، اور باہر جو ہے جو دشمن آپ پر حملہ آور ہوگا اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہودیوں نے یہ معاہدہ کر لیا حضور علیہ السلام نے، لیکن یہ معاہدہ زیادہ نہ چل سکا۔ یہودیوں نے سازش کے ذریعے یہ کیا کہ ادھر حضور علیہ السلام سے جو ہے خفیہ طور پر اپنے چند لوگ نفاق کے لبادے میں اندر داخل کر دیے اور مسلمانوں کے راز لینے کے لیے، اور ادھر مسلمانوں نے جو ہے اور یہودیوں نے یہ کیا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز شروع کر دی اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ مسلمانوں پر حملہ کریں، ہم آپ کو قلعے دیں گے سپورٹ کے لیے اور افرادی قوت دیں گے، اسلحہ دیں گے۔ ادھر مشرکین سے انہوں نے ساز باز شروع کر دی، اور ادھر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اپنے لوگ منافق بنا کر کے، یعنی اوپر سے تو کلمہ پڑھتے تھے اور اندر سے مسلمانوں کے دشمن تھے، اس طریقے سے انہوں نے لوگ داخل کر دیے، اور مسلمانوں گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ مسلمانوں کے مخبر اور جاسوس بن گئے، کہ مسلمانوں میں گھس کر مسلمانوں کے اہم مشوروں کی، حالات کی خبر وہ مشرکین کو دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے آیتیں اتارتی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود، اے ایمان والو یہودیوں کو دوست نہ بناؤ، اولیاء بعضهم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ چنانچہ جب یہ آیتیں اتریں، جو مسلمان تھے، مضبوط مسلمان، انہوں نے فوراً یہودیوں سے اپنے معاملات ختم کر دیے کہ یہود سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور جتنے بھی تجارتی معاملات تھے، دیگر چیزیں تھیں، انہیں ختم کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کچے لوگ تھے یا جو منافق تھے۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول جو منافقین کا سرگرم تھا، اس نے یہود سے اپنے تعلقات ختم نہیں کیے، کہنے لگا ہو سکتا ہے کل کلاں یہ یہود مل کر اور مشرک مل کر کے مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں، آج ہم ان سے تعلق ختم کریں گے تو پھر کل ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس طرح سے ان لوگوں نے ان سے تعلقات نہیں ختم کیے۔
اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ اسلام سے پھر جائیں گے، وہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فرمایا کہ پھر اللہ پاک ایسی قوم کو لائیں گے جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین ایمان والوں کے لیے دوست ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین اور کافروں پر سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے کچھ قبائل جو ہیں وہ اسلام سے پھر گئے، اور کچھ لوگ اسود انسی اور مسیلمہ کذاب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے انہیں کھڑا کیا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جب یہ صورتحال ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا مضبوط قدم اٹھایا، فرمایا کہ جو حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے میں ان سے زکوٰۃ لوں گا، اگر وہ اونٹ کی رسی بھی روکیں گے تو میں اس کے لیے بھی ان سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الحمدللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ سارے دشمنوں کے ساتھ بیک وقت محاذ نہ کھولا جائے۔ حالات کا تقاضا یہ ہے، ادھر مسیلمہ کذاب ہے، ادھر اسود انسی ہے، ادھر اور قبائل ہیں جو اسلام سے پھر گئے ہیں، اور ادھر جو ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، آپ سب کے ساتھ کیسے پورا اتر جائیں گے؟ آپ سب کے ساتھ سارے محاذوں پر بیک وقت، اور ادھر آپ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو رومیوں کے خلاف ایک لشکر بھیجا تھا جس میں حضرت جعفر طیار تھے، حضرت زید بن حارثہ تھے، یہ شہید ہو گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ لینے کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا، ادھر یہ بھی بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو سارے محاذوں کے اوپر جنگ نہ چھیڑیں۔ ابھی جو منکرین زکوٰۃ ہیں تو ان کے بارے میں ابھی آپ تھوڑا سا نرم گوشہ رکھیں۔ یہ رائے تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پکڑ لیا عمر بن خطاب اور چھوڑا، کہا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں بڑے بہادر بنتے تھے اور اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے۔ خبردار، کتے آ کر کے میری بوٹیاں نوچنے یہ برداشت ہیں، لیکن کبھی بھی جن کے ساتھ بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر بھیجا تھا وہ میں بھیج کے رہوں گا، اور جن سے جو زکوٰۃ دیتے تھے ان سے لے کے رہوں گا، کچھ بھی ہو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ اکبر، ایسا جھنجھوڑا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شدت سے جو اصرار تھا، اللہ نے اس کی برکت سے میرا سینہ کھول دیا، اور میں نے کہا کہ صدیق اکبر سچ کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد وہی فیصلہ جو صدیق اکبر کا تھا میرا ہوا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ لشکر بھی جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا وہ بھی روانہ کر دیا اور سارے محاذوں کو بتا دیا۔ اب جب یہ لشکر روانہ ہوا تو جتنے بھی قبائل سر اٹھا رہے تھے وہ دب گئے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس بڑی طاقت ہے، اگر طاقت نہ ہوتی تو یہ اس موقع پر یہ لشکر روانہ نہ کرتے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ سب بیٹھ گئے۔ تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع پر ڈٹ جانا
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر لے لے، ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں مجھے دے دے۔ رات وہ ہجرت والی اور دن وہ جس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قدم اٹھایا کہ میں سب کا تن تنہا مقابلہ کروں گا، وہ دن کی نیکی مجھے دے دیں۔ گویا یہ ایک دن اور ایک رات کی نیکیاں عمر کی پوری زندگی کی نیکیوں پر بھاری اور غالب ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ڈٹنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اسلام کی دھاک بٹھا دی۔ تو ان آیات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو جو لوگ تمہارے دین کو ہنسی مذاق بناتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ جو لوگ تمہارے دین کی ہنسی مذاق بناتے ہیں، تمہارے دین کے اوپر تان کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اور اگر آپ بیٹھ گئے یاد نہیں رہا، جب وہ کوئی ایسی بات شروع کریں فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ اور ان کا ساتھ نہ دو۔ یہاں ایک بات سمجھیں، بہت سارے لوگ ہمارے جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو ہمارے دین کے اوپر تان کرتے ہیں۔ کبھی آپ غور کریں، اہل تشیع جو ہیں ان کی یہ خصلت ہے، ان کی یہ فطرت ہے کہ آپ جہاں بیٹھیں گے یا ہمارے نوجوان بیٹھیں گے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات چھیڑیں گے جو صحابہ کے اوپر جا رہی ہوگی، صدیق اکبر کے اوپر جا رہی ہوگی، خلافت کے اوپر جا رہی ہوگی، قرآن کے اوپر جا رہی ہوگی، حدیث کے اوپر جا رہی ہوگی۔ ایسے موقع پر وہ ایسے جملے یا ایسے کلمات کہیں گے جس سے صحابہ کرام کی تنقیص توہین ہو رہی ہوگی۔ تو ایسے موقع پر یا تو اہل سنت والجماعت کے جو نوجوان ہیں انہیں کہنا چاہیے کہ بھئی دیکھیں یہ مذہبی معاملہ ہے، مذہبی حوالے سے ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے، اس لیے کہ میں اس حوالے سے کوئی زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ آپ اگر کوئی ایسی بات کریں گے تو ہم آپس میں یا تو ہمارا تصادم ہو جائے گا، تو لہٰذا آپ اس حوالے سے کوئی بات نہ کریں، یا اس موقع سے اٹھ جانا چاہیے اور جب تک معلوم نہ ہو کسی کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم ایسے موقع پر ہم بیٹھے رہیں گے اور اس کے گستاخانہ کلمات کو سنیں گے تو اس وبال کے ذمہ دار ہم بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے جو کچھ کہا سنا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں رات میں، دن میں آپ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ان میں ہم سب کو، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ کو، پوری امت کو شامل فرما، پوری امت کی مغفرت کے، ہدایت کے، نجات اور عافیت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں اور پھر پوری زندگی ہر قسم کے گناہ سے، نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔